بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بھیج محمد آل محمد خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام ایک اللہ کا پیغام ہے، اسلام ایک مذہب کا نام ہے، اسلام ایک دین کا نام ہے جس کو اللہ نے ہماری ہی ہدایت اور ہماری ہی رہبری کے واسطے بھیجا، اس واسطے کہ اللہ کی مخلوق میں جو سب سے سرکش مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ جو سب سے سرکش مخلوق ہے اس کا نام انسان ہے، ورنہ ہر شے کائنات میں اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ملائکہ، یہ فرشتے، یہ جانور، یہ درخت، یہ پہاڑ سب مخلوق پروردگار ہیں، مگر کسی مخلوق کے واسطے نہ کوئی کتاب آئی نہ کوئی پیغام آیا۔ کسی بھی کے واسطے نہ اللہ نے کوئی کتاب بھیجی، نہ کوئی ہادی بھیجا، نہ کوئی رہبر بھیجا۔ تو ہادی آیا انسانوں کے واسطے، رہبر آیا انسانوں کے واسطے، کتابیں آئیں انسانوں کے واسطے، پیغام آیا انسانوں کے واسطے، دین آیا انسانوں کے واسطے، اس واسطے کہ یہی وہ سرکش انسان ہے کہ جس گاڑی کو بریک لگانا ضروری تھا۔ بغیر بریک کے گاڑی نہیں ہوتی ہے، گاڑی میں بریک ہونا چاہیے، چونکہ ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے عقل دی، ہمارے رہن دیا، ہمیں سمجھ دی، لہذا اس گاڑی کو تیزی کے ساتھ نہ ہم بھگا دیں اور لے جا کر کے ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہم ٹکرا جائیں۔ لہذا ضروری تھا کہ مذہب کا بریک لگایا جائے۔ اس کے واسطے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، 1,24,000 نبی آئے، 1,24,000 پیغام لے کے آئے۔ یہ 1,24,000 جو پیغام لے کے آئے یہ اللہ کا پیغام تھا، الہی پیغام تھا، یہ اسے پھیلانے کے واسطے آئے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے واسطے آئے۔ آدم آئے، اللہ کا پیغام بیٹوں میں پہنچایا، نوح آئے، اللہ کے پیغام کی تبلیغ کی، ابراہیم آئے، اللہ کے پیغام کی تبلیغ کی، موسیٰ آئے، اللہ کا پیغام اپنی قوم والوں میں پھیلایا، عیسیٰ آئے، اپنی قوم والوں میں الہی پیغام کو عام کیا، حضور سرور کائنات تشریف لائے، وہ آخری پیغام لائے جو صبح قیامت تک باقی رہے گا، وہ آخری کتاب لائے جو صبح قیامت تک باقی رہے گی۔ غور فرمائیے گا، باقی رہے گی، مگر یہ جو لانے والوں کا سلسلہ ہے اس سلسلے میں ہم کو سب برابر نظر نہیں آئے، سب ایک جیسے نظر نہیں آئے۔ 1,24,000 یہاں سے وہاں تک، 1,24,000 میں 313 بڑے نبی، 313 بڑے نبیوں میں 5 اولو العزم، 5 اولو العزم میں ایک سب کا سردار
ایک سب کا سردار، یہ تھا ہادیوں کا سلسلہ، یہ تھا رہبروں کا سلسلہ، یہ تھا دین کے لانے والوں کا سلسلہ، یہ تھا اللہ کے پیغام پہنچانے والوں کا سلسلہ. لیکن یہ معاملہ ہادیوں کا یہیں پر رکا نہیں. کچھ دین کے لانے والے، کچھ دین کے بچانے والے، کچھ پیغام کے لانے والے، کچھ پیغام کے بچانے والے. جب ہم نے پیغام کے لانے والوں کو دیکھا تو ہمیں چھوٹے بڑے نظر آئے، جب پیغام کے بچانے والوں کو دیکھا تو محمد پکارے، اولنا محمد ووسطنا محمد. وہ ہے خدا کی قسم اہل بیت، جو دین کے بچانے والے، اسلام کی حفاظت کرنے والے. میں نے 5 ربیع الاول کو انجمن رونق دین اسلام کی شب بیداری سے ایک مضمون شروع کیا تھا، اور وہ اسلام اور اہل بیت تھا. اس دن سے جو میں مجلسیں آپ کی خدمت میں یہاں پڑھ رہا ہوں لکھنؤ میں، آج روضہ کاظمین میں، کل شہر مجلس، پرسوں اس طریقے سے، اس میں کوشش کی کہ اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ عرض کروں. تو جو حضرات ان مجالس میں، شہنشاہ بلڈنگ میں، روضہ کاظمین میں اور دوسرے مقامات پر شریک رہے وہ جانتے ہیں. اور تھوڑی دیر اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو میں مکمل کروں گا اور تمام کروں گا. اس واسطے عزیزان گرامی کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ آل رسول ہیں، جن کی قربانیاں، جن کی فداکاریاں، جن کی اسلام میں نصرتیں قدم قدم پر نظر آئیں. اگر جو 23 برس میں پھیلا ہوا دین ہے، اگر ہم اس کو مختصر کر کے سمپ کر کے ہم دیکھیں تو مختصر کر کے سمپ کر کے اس کے جسٹ کے طور کے اوپر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عقائد ہیں، کچھ اعمال ہیں اور کچھ آثار اسلامی ہیں. اور سمجھیے گا، کچھ عقائد ہیں، کچھ اعمال ہیں اور کچھ آثار ہیں. عقائد اسلامی وہی ہیں جسے ہم اصول دین کہتے ہیں، اور اعمال اسلامی وہ ہیں جسے ہم فروع دین کہتے ہیں. اور آثار اسلامی کیا ہیں؟ جن کو دیکھ کر کے مذہب کی یاد تازہ ہو جائے، جیسے کعبہ، جیسے مسجد، جیسے قرآن وغیرہ، یہ ہے. تو ہم مجھے تفصیل سے عرض کرنے کا وقت نہیں ہے، مگر اتنی بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سمجھدار مجمع ہے، اشارہ کافی ہے، سمجھ لے گا. اگر ہم نے عقائد کو دیکھا تو عقائد میں ہمیں اہل بیت نظر آئے، اعمال میں دیکھا تو اعمال میں اہل بیت نظر آئے، آثار میں دیکھا تو آثار میں اہل بیت نظر آئے. عقائد میں اہل بیت، اعمال میں اہل بیت، آثار میں اہل بیت. امامت اصول دین میں ہے کہ نہیں ہے؟ اعمال میں ہمیں علی کی یادگار نظر آئے گی، اہل بیت نظر آئیں گے. آثار اسلامی میں ہمیں جگہ جگہ پر اہل بیت نظر آئیں گے. آثار اسلامی کے واسطے ایک جملہ سن لیجئے. آثار اسلامی میں جیسے کعبہ، جیسے مسجد، جیسے قرآن کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو اگر ہم نے کعبے کو دیکھا تو علی یاد آئے، مولود کعبہ ہے. مسجد کو دیکھا علی یاد آئے، شہید مسجد ہے. قرآن کو دیکھا علی یاد آئے، مرہم قصیدے آئے. ہر طرف ہم کو اہل بیت نظر آئے، ہر قدم پر ہمیں علی نظر آئے. مگر کچھ آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، آوازیں بھی کانوں سے ٹکراتی ہیں،
اور وہ آوازیں یہ ہیں کہ علی کی اسلام میں ضرورت کیا ہے. آپ غور فرمائیے گا, علی کی اسلام میں ضرورت کیا ہے. ہمیں کیا معلوم کہ علی کی اسلام میں ضرورت ہے کہ نہیں ہے. ہاں اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ جو آپ کا طالبانی اسلام ہے, اس طالبانی اسلام میں علی کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. وہ اسلام 2 قدم بھی نہ چل پائے گا بغیر علی کے جو اسلام محمد ہے. جو اسلام محمد ہے وہ 2 قدم بھی نہ چل پائے گا. لیکن جو طالبانی اسلام ہے, آتنکواد والوں کا دین ہے, اس سے تعلق نہیں ہے. ان کا علی کی اسلام میں ضرورت کیا ہے. ہمیں کیا معلوم کہ علی کی اسلام میں ضرورت کیا ہے. ہم کیا جانیں, ہم تو 1400 برس بعد کے مسلمان ہیں, ہمیں نہیں معلوم. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی, کہیں پر کسی کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم اس چیز کو ہٹائے لیتے ہیں. سنیے گا, ہم اسے ہٹائے لیتے ہیں. ضرورت نہیں ہے تو فالتو میں کہے کے لیے رکھی ہوئی ہے. ان کا کہ علی کی اسلام میں ضرورت نہیں ہے, تو چلیے آئیے ہم علی کو اسلام سے مائنس کر کے دیکھیں کہ اسلام کیسا نظر آتا ہے. اسلام کیسا نظر آئے گا. تو اسلام کا آغاز کہاں سے ہوا, اسلام پھیلا کہاں سے, شمع لا الہ الا اللہ روشن کہاں سے ہوئی. ان کا آغاز اسلام تو ہوا دعوت عشیرہ سے. تو ہم نے دعوت عشیرہ سے اسلام کو علی کو مائنس کیا تو دعوت رہ جائے گی, اسلام 2 قدم آگے نہ بڑھ پائے گا. سنیے گا, 2 قدم مذہب آگے نہ بڑھ پائے گا. دعوت عشیرہ سے ہم نے علی کو مائنس کیا, اسلام 2 قدم آگے نہ بڑھ پائے گا. آگے منزل بڑھی, شب ہجرت سے ہم نے علی کو ہٹایا, محمد کا بستر خالی رہ جائے گا. شب ہجرت علی کو ہٹایا, بدر سے علی کو ہٹایا, احد سے علی کو ہٹایا, خندق سے علی کو ہٹایا, خیبر سے علی کو ہٹایا, تو مائنس علی جنگیں چہروں میں مار دی جائیں گی. صلوات محمد پر. اس لیے کہ بدر کے فاتح کا نام علی ہے, احد کے مرد میدان کا نام علی ہے, ذوالفقار جس کے واسطے آئی اس کا نام علی ہے, خندق میں کل ایمان کا خطاب جسے ملا اس کا نام علی ہے, خیبر میں جسے علم ملا. مائنس کیجئے, نکالتے چلیے, نکالیے. دعوت عشیرہ سے نکالا, شب ہجرت سے ہٹایا, اس لیے کہ جو جس کا مال ہوتا ہے وہ اسی کے ساتھ جاتا ہے. جو جس کا مال ہے وہ اسی کے ساتھ جائے گا, آپ کے ساتھ نہیں رہے گا, آپ کے ساتھ نہیں رہے گا. اور پھر ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ یہ سمجھیے کہ رسول اللہ لشکر لے کر کے آئے, خیبر میں لشکر لے کے آئے, 39 دن تک وہ بہادر سپاہی نہیں آیا جو ہر میدان کا مرد تھا, ہر میدان کا مرد تھا. بدر میں بھی وہی مرد میدان, احد میں وہی مرد میدان, ذوالفقار بھی اسی کے واسطے آئی, قصیدہ بھی اسی کے واسطے آیا, خندق میں وہی لڑا, 1000 آدمیوں کے مقابلے پر وہی آیا. لیکن رسول اللہ پتہ نہیں کیوں نہیں لے کے آئے. اب رسول کی مصلحت رسول جانے. اب تاریخیں تو کچھ لکھتی ہیں, مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ وہیں مدینے میں تھے, کہ وہیں خیبر میں تھے, کیا عشوب چشم میں مبتلا تھے, ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے. ہم تو نتیجے کے طور پر یہاں پہنچے ہیں کہ 39 دن علی جب میدان میں نہیں رہے تو اسلام کا کیا عالم ہوا.
مذہب کا کیا ہوا؟ تو اگر ایسی ہی بات ہے تو ذرا علی کو اسلام سے مائنس کر کے دیکھیے تو 39 دن کے خیبر جیسا حال ہو جائے گا۔ صلوات بھیجو محمد آل محمد پر۔ خیبر سے ہٹائیے، جو مرد میدان ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے علی کے ساتھ دعوت عشیرہ، علی کے ساتھ بستر رسول، علی کے ساتھ میدان بدر، علی کے ساتھ جنگ احد، علی کے ساتھ خندق کا معرکہ، علی کے ساتھ خیبر کی جنگ، علی کے ساتھ ذوالفقار، علی کے ساتھ مسجد، علی کے ساتھ منبر، اس لیے کہ علی تو خطیب منبر سلونی ہے۔ مسجد بھی علی کے ساتھ جائے گی اس لیے کہ علی شہید مسجد ہے۔ اب جن کے گھر میں کعبہ ہے وہ یہ نہ سوچے کہ کعبے کا اختیار ان کو ہے، اس لیے کہ کعبہ بھی علی کے ساتھ جائے گا، اس لیے کہ یہ علی کی جنم بھومی ہے۔ صلوات بھیجو محمد آل محمد پر۔ جنت علی کے ساتھ جائے گی اس لیے کہ روٹیوں کے بدلے میں خریدا ہے۔ کوثر علی کے ساتھ، علی ساقی کوثر ہیں۔ خدا کی قسم یہاں تو وہاں تک مائنس علی اسلام میں کچھ ہے نہیں۔ کعبے سے لے کے، قرآن سے لے کے، مسجد سے لے کے، میدان سے لے کے، اسلام سے لے کے، دعوت عشیرہ سے لے کے، میدان غدیر تک جو بھی ہے وہ علی کے ساتھ جائے گا۔ اب آپ کے پاس جہنم کے علاوہ بچے گا کیا؟ صلوات بھیجو محمد آل محمد پر۔ اس واسطے خدا کی قسم کہ آپ غور کیجئے، تعصب کی عینک اتار کے عالم اسلام دیکھے، اس واسطے کہ کچھ نظر نہیں آتا، ہر قدم پر اہل بیت کی خدمات نظر آتے ہیں، ہر قدم پر علی نظر آئیں گے، ہر قدم پر اہل بیت نظر آئیں گے۔ اور پھر جس مذہب پر عالم اسلام کو بڑا ناز ہے، جس دین پر بڑا غرور ہے، جس دین پر بڑا گھمنڈ ہے کہ صاحب ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ہم مذہب کے ٹھیکیدار ہیں، اسلام ہمارے گھر کی چیز ہے، کعبہ ہمارے ہی شہر میں ہے، رسول کا شہر بھی ہمارے ہی ملک میں ہے، تو ذرا اس وہاں دیکھیے کہ دین جس کا سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم سے، توجہ چاہوں گا، دین جس کا سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم سے حضور سرور کائنات تک آیا، اور رسول کے زمانے میں 23 برس تک آگے بڑھتا 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 میدان غدیر تک آیا، سنیے گا، میدان غدیر تک آیا، اور میدان غدیر میں جب سرکار رسالت حج آخر سے پلٹ کے آ رہے تھے کہ ایک مرتبہ قدرت نے تیور بدلے، آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ، اے ہمارے رسول تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے، بتا دیجئے اس بات کو جو آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہے، پہلے بتائی جا چکی۔ کب بتایا؟ یہ نہ اللہ نے بتایا نہ محمد نے بتایا، ہم کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ یہ ضرور کہہ دیا کہ اس کی تبلیغ کر دیجئے جو آپ کو پہلے بتائی جا چکی۔
تو رسول اللہ نے مجمع کو روکا، مجمع ٹھہرا، جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے آ رہے تھے ان کا انتظار کیا۔ جب مجمع جمع ہو گیا تو صحابہ کا امتحان لیا، امتحان لیا۔ آپ کہیے گا امتحان کیا ہے؟ ارے بھائی 23 برس پڑھایا ہے نا، 23 برس پڑھایا ہے، پڑھانے کے بعد امتحان لیا جاتا ہے۔ اب 23 برس پڑھا کے امتحان لیا، امتحان میں پرچہ کیا آیا؟ پرچہ کیا آیا کہ ممبر بناؤ، ممبر بناؤ۔ تو صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، اللہ کے رسول ویرانے میں ممبر کہاں سے بنائے؟ تو رسول نے ممبر بنانے کا طریقہ بتایا کہ ممبر کیسے بنے۔ تو صحابہ امتحان میں ہوگا فیل۔ رسول نے 23 برس تک پڑھانے کے بعد کہا دیکھیں تم ممبر بنانا جانتے ہو، ممبر بنانا نہیں آتا، کام کیسے ممبر بنائے؟ رسول نے ممبر بنانے کی ترکیب بنائی۔ تو اب اسی بات پر تو ہمیں حیرت ہے کہ 3 مہینے پہلے جو ممبر بنانا نہیں جانتے تھے 3 مہینے بعد صاحب ممبر بن گئے۔ صلوات بھیجو محمد علیہ محمد پر۔ خیر مجھے تفصیل سے نہیں عرض کرنا ہے، اشارہ خالی آپ کی خدمت میں۔ رسول ممبر پر تشریف لے گئے، خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے کو تمام کیا۔ خطبہ تمام ہوا کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کا مولا، مسلمانوں کا مولا نہیں ہوں، مومنوں کا مولا ہوں۔ اور اس کے بعد علی کو ہاتھوں میں بلند کیا، فرمایا من کنت مولا وَهَذَا عَلِيٌّ مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ علی کی ولایت کا اعلان ہوا، اور ولایت کے اعلان کے ساتھ ساتھ جبرائیل آیت لے کے آ گئے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ سنیے گا، آج دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہوا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ حضرت آدم جو پیغام لے کے آئے اس کا نام کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ جناب نوح نے جس پیغام کی تبلیغ کی وہ کیا تھا؟ ابراہیم نے اس پیغام کی تبلیغ کی وہ کیا تھا؟ جناب موسیٰ عیسیٰ نے جس پیغام کی تبلیغ کی وہ کیا تھا؟ وہ سب دین تھا۔ آدم نے بھی دین پہنچایا، نوح نے بھی دین پہنچایا، ابراہیم نے بھی دین پہنچایا، موسیٰ عیسیٰ نے بھی دین پہنچایا، حضور سرور کائنات نے بھی دین پہنچایا۔ تو 1,24,000 نے پہنچایا دین، اور غدیر میں کامل ہوا دین۔ دین غدیر میں کامل ہوا۔ کب کامل ہوا؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا، علی کو مولا بنایا، تو پتا چلا کہ علی کی ولایت صرف محمد کی رسالت تک محدود نہیں ہے، 1,24,000 تک ہے۔ صلوات بھیجو محمد علیہ محمد پر۔ علی کی ولایت، خدا کی قسم دین کامل ہو رہا ہے۔ اسی واسطے تو کہا گیا کہ اگر اسے نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، اسے نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ مگر یہ الحمدللہ ہمارے یہاں بچے بچے کو غدیر کا واقعہ یاد ہے، بچہ بچہ اس سے واقف ہے، اس لیے کہ ہماری بنیاد ہی یہی ہے۔
غدیر ہماری فاؤنڈیشن ہے، ہماری بنیاد ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے، ہماری پہچان ہے، تشخص ہے ہمارا. یہیں سے راستے دو ہوئے ہیں، یہیں سے عالم اسلام میں راستے الگ الگ ہوئے. مگر غدیر میں آیت کیا تھی کہ یا ایھا الرسول بلغ، رسول تبلیغ کر دیجئے، تبلیغ کر دیجئے. پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، بہترین خطیب ہیں، مقرر ہیں اسد عباس صاحب. آپ تمام حضرات پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی قرآن کے اوپر نظر ہے. آپ بتائیں کہ قرآن میں لفظ تبلیغ کئی مرتبہ آیا؟ قرآن میں لفظ تبلیغ کئی بار آیا؟ قرآن میں 6666 آیتوں میں لفظ تبلیغ صرف ایک بار آیا ہے. غور فرمائیے گا، لفظ تبلیغ صرف ایک بار آیا. وہ کب آیا؟ غدیر میں آیا. آج کچھ لوگ بڑا زور ہے تبلیغ کا، اونچا اونچا پیجامہ، نیچا نیچا کرتا، گلے میں تبلیغی انگوچھا، اور نکل گیا تبلیغ کے واسطے. نہ کچھ جانتے ہیں، نہ کچھ پہچانتے ہیں، نہ معلوم ہے. چلے گئے، کہاں گئے ہیں؟ کیا تبلیغ کے واسطے گئے ہیں؟ تبلیغ کہنا بھی نہیں آتا، تبلیغ کے واسطے گئے ہیں، تبلیغ کے واسطے گئے ہیں. اب ان سے پوچھئے کہ بھائی تبلیغ کاہے کی کرتے ہو؟ ان کا نماز کی تبلیغ کرتے ہیں، روزے کی تبلیغ کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں. اچھا تو نماز کی تبلیغ ہے، روزے کی تبلیغ ہے، دین کی تبلیغ ہے، اسلام کی تبلیغ ہے، مگر قرآن میں تبلیغ کیا ہے؟ قرآن میں تبلیغ کیا ہے؟ قرآن میں تبلیغ اعلان ولایت حیدر کرار ہے. صلوات محمد پر. جب اللہ نے نماز کے حکم کو بھیجا، نازل کیا، تو یہ نہیں کہا کہ آپ تبلیغ کر دیجئے. جب روزے کا حکم آیا، یہ نہیں کہا کہ آپ تبلیغ کر دیجئے. جب حج کا حکم آیا، یہ نہیں کہا آپ تبلیغ کر دیجئے. جب خمس و زکوٰۃ کا مسئلہ آیا، نہیں کہا تبلیغ کر دیجئے. جب پڑوسی کے حقوق کا معاملہ آیا، نہیں کہا تبلیغ کر دیجئے. جب علی کی ولایت کا معاملہ آیا، کہا تبلیغ کر دیجئے. تو اسلام میں سب سے بڑی تبلیغ علی ولی اللہ ہے. صلوات محمد پر. سب سے بڑی تبلیغ یا ایھا الرسول بلغ، اے ہمارے رسول آپ تبلیغ کر دیجئے. تو عزیزان گرامی، علی کی ولایت کے ساتھ ساتھ دین مکمل ہوا، دین کامل ہوا. علی کی ولایت کے ساتھ ساتھ، علی ولی اللہ کے ساتھ ساتھ دین کامل ہوا. اچھا پتہ یہ چلا کہ اگر ہم علی کو اسلام سے ہٹا لیں تو اسلام 2 قدم آگے نہ بڑھ پائے گا. اگر دعوت عشیرہ سے ہٹا لیں دین آگے نہ بڑھ پائے گا. غدیر سے ہٹا لیں اسلام مکمل نہ ہو پائے گا. غور فرمائیے آپ. مگر بڑا زور ہے، بڑا زور ہے. اور پھر اب دیکھیے وہ کارخانے، وہ فیکٹریاں جہاں فتوے ڈھلتے تھے، اب وہ آج سے بند ہو جائیں گی. اب لگ بھگ 10 مہینے کے بعد وہ کارخانے پھر اپنا پروڈکشن کریں گے، پھر فتوے آنے لگیں گے. یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ کفر ہے، اسے کرنا چاہیے، اسے نہیں کرنا چاہیے.
عزیزان گرامی یہ تو مقبرے کی مجلس ہے، یہاں نہ پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے؟ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ ایک فتویٰ یہ آیا کہ صاحب علم دیکھ کے تعزیہ دیکھ کر کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، علم نہ دیکھیے نکاح ٹوٹ گیا، تعزیہ نہ دیکھیے نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ خیر آج تو اس کا آخری دن ہے، آج تو آخری دن ہے نا، اب کل سے تو کوئی علم اٹھے گا نہیں، کل سے کوئی تعزیہ اٹھے گا نہیں، آج آخری دن ہے، آج رات تک سارے علم سارے تعزیے یہ اٹھ جائیں گے۔ کیا علم دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسے کوئی لائسنس ہوتا ہے، اس کی ایک مدت ہوتی ہے، اتنی مدت کے واسطے ہے، اور جب وہ ایکسپائر ہونے لگا، ایکسپائری ڈیٹ آ گئی، ان کا اب اس کو رینیو کروا لیجئے، رینیو کروا لیجئے۔ یہ بندوق کا لائسنس ہے، یہ ڈرائیونگ لائسنس ہے، یہ اور فلاں دوسرے لائسنس جیسے ہیں لائسنس ہیں، ایک مدت ہے، ان کا اب یہ ایکسپائر ہو رہا ہے، اب اس کو رینیو کروا لیجئے۔ تو رینیو کرنے کے واسطے بھی دفتر موجود ہوتے ہیں، جہاں جائیے، جا کے آپ رینیو کروائیے۔ ہم پہنچے لے کر کے کہ صاحب ہمارا ڈرائیونگ لائسنس ختم ہو گیا ہے، ان کا اس کمرے میں چلے جائیے، وہاں رینیو ہوتا ہے۔ ہم وہاں چلے گئے، جا کے ہم نے رینیو کروا لیا۔ یہی تو عزیزان گرامی معاملہ ہے کہ 2 مہینے 8 دن فتوے آتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا، نکاح ٹوٹ گیا، نکاح ٹوٹ گیا۔ اب چاہیے یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کا رینیو کیا جائے۔ صلوات بھیج دو محمد آل محمد پر۔ نو ربیع الاول کو ان کا یہ دکان لگی ہوئی ہے، جتنوں کے نکاح ٹوٹے ہیں سب آ کے جڑوا لیں، سب کے نکاح جوڑے جائیں گے، مگر فتووں سے نکاح کا ٹوٹنا تو ثابت ہے، مگر کہیں سے جڑنا ثابت نہیں ہے۔ صلوات بھیج دو محمد آل محمد پر۔ جڑنا ثابت نہیں ہے، اچھا نکاح ٹوٹ گیا، نکاح ٹوٹ گیا، اب جب ٹوٹ گیا تو جڑا نہیں، اگر دوسرے دن سے کل سے 9 ربیع الاول سے دکانیں سج جاتی، جگہ جگہ بینر لگے ہوتے، بورڈ لگے ہوتے، مسجدوں کے دروازوں پر یہ لکھا ہوا ہوتا کہ یہاں نکاح جوڑے جاتے ہیں، تو ہم سمجھ لیتے چلو بھیا ٹھیک ہے، 2 مہینے 8 دن ٹوٹا ہے، نمی کو جڑ جائے گا۔ ٹوٹنا تو ثابت، جڑنا ثابت نہیں ہے، تو اب جڑا نہیں۔ اب جب نہیں جڑا اور اس کے بعد اولاد آئی تو علی کی ہے دعوت۔ صلوات بھیج دو محمد آل محمد پر۔ یہی تو معاملہ ہے کہ ایسوں ہی کے دلوں میں علی کی عداوت بیٹھ جاتی ہے جن کے نکاح جڑتے نہیں ہیں۔ صلوات بھیج دو محمد آل محمد پر۔ تو خدا کی قسم یہ احسان ہے آل محمد کا،
اور پھر عداوت اہل بیت کہاں کہاں کدھر کدھر لے کر کے جاتی ہے، کہاں کہاں لے کر کے جاتی ہے۔ بس عزیزان گرامی، بات تمام ہو رہی ہے، آخری بات اور بات تمام ہو، نماز کا وقت بھی آ رہا ہے، مغرب کا وقت بھی آ رہا ہے، آخری بات اور بات تمام ہو۔ ماشاءاللہ ہمارے شہر میں یہ محلہ جو ہے مقبرہ، یہ 9 ربیع الاول کے واسطے بہت مشہور ہے۔ بہت سے ہمارے شیعہ محلے ہیں، مومنین کی بستیاں ہیں، مگر یہ محلہ 9 ربیع الاول کے دن کے واسطے بڑا مشہور ہے۔ یہاں 2 دن کا انویٹیشن ہے کہ 8ویں کو بھی آئیے، 9ویں کو بھی آئیے، آج بھی آئیے، کل بھی آئیے۔ کل کیوں آئیے؟ کل کہے کے واسطے؟ ان کا بھائی کل اس واسطے آنا ہے کہ کل کسی کو برا کہنا ہے، کل کسی کو برا کہنا ہے۔ تو کچھ لوگ برا کہنے کے نام پر آستینیں الٹ کے کھڑے ہو گئے کہ صاحب دیکھیے برا نہیں کہنا چاہیے ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے ہے، ہم کسی کو برا کہہ کے اپنی زبان کو خراب کیوں کریں؟ ہم کاہے کے واسطے اپنی زبان کو خراب کریں؟ اما ہم کسی کو برا کہیں یا برا نہ کہیں، پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے، رسول اللہ نے کیا کہا ہے۔ غور فرمائیے آپ، سب سے پہلے ہم نے کتاب اللہ کو دیکھا، قرآن کو دیکھا، اللہ کی کتاب کو دیکھا، تو سب سے پہلے ہی ہم کو جو سب سے پہلا خراب تھا، سب سے پہلا خراب تھا، جس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا، اس پر لعنت ملی۔ سنیے گا، اس پر لعنت ملی، اور وہ لعنت اللہ نے جنت میں بھیجی، تو کہ لعنت گلے میں ڈالا جنت میں۔ قرآن دیکھ لیجئے، مجھے تفصیل سے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے جنت میں شیطان پر لعنت بھیجی۔ قرآن میں لعنتیں ہیں کہ لعنتیں نہیں ہیں؟ انتہا یہ ہے کہ جو جھوٹ بولے اس پر بھی لعنت ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر، بس ٹھیک ہے، ایک اور صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ آپ یہ کہیے کہ صاحب یہ تو اللہ ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ ارے صاحب اللہ اس کے واسطے جو اللہ کی مرضی ہے وہ رسول اللہ کی زندگی میں دکھائیے، آپ حیات رسول میں دکھائیے آپ کہ کبھی رسول اللہ نے بھی کسی کو برا بھلا کہا۔ وہ جو رحمت للعالمین ہے، وہ جو عالمین کے واسطے رحمت ہے، مگر ایک بات سمجھ لیجئے کہ رحمت للعالمین ہیں، عالمین کے رحمت ہیں، مگر رسول اللہ نے بھی بروں کو برا کہا ہے۔ کہا جو حکم رسول کو نہ مانے اس پر رسول نے لعنت بھیجی، جو رسول کے حکم کا نہ مانے اس پر محمد نے لعنت بھیجی۔ بتاؤں آپ کو، رسول کی زندگی کا آخری زمانہ، رسول کی آنکھیں بند ہیں، آخری لمحہ زندگی کا، ایک لشکر ترتیب دیا اسامہ بن زید کی سربراہی میں، اور اسے رسول اللہ نے بھیجنے کا حکم دیا مدینے کے باہر۔ رسول نے حکم دیا کہ جاؤ جاؤ جاؤ، آنکھیں بند کر لیں، حکم دے کے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھلیں، پوچھا کہ لشکر گیا؟ جواب آیا کہ لشکر نہیں گیا۔ رسول نے پھر آنکھیں بند کر لیں، کہہ دیا کہ جاؤ لشکر کو بھیجو، لشکر نہیں گیا۔ رسول نے آنکھیں بند کی، پھر رسول کی آنکھیں کھلی،
رسول نے سوال کیا کہ بھائی لشکر اسامہ گیا؟ جواب آیا کہ نہیں رسول اللہ نہیں گیا۔ اب کلیجہ تھام کے سنیے گا، رسول نے کہا کیا؟ لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ جو لشکر اسامہ میں نہ جائے اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت۔ پتہ چلا کہ جو اللہ کے حکم کو نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت، جو محمد کے حکم کو نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت۔ ارے غدیر میں جو علی مولا بنے اللہ کے حکم سے بنے، محمد نے اعلان کیا اب جو علی کو نہ مانے کیا ہم اس کو سیرت محمد پر چلتے ہوئے صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، یہ منزل ہے خدا کی قسم، اسلام میں سب کچھ ہے۔ اور پھر جو آپ زیارتیں پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اس کے اندر تو اسلام میں جن کی خدمات ہیں، جنہوں نے تن من دھن سے ہر طریقے سے اسلام کی نصرت کی ہے، اسلام کی مدد کی ہے، دین کو پھیلایا ہے، دین کو بچایا ہے، اسلام کی بچانے کی خاطر اپنی اولادوں کو قربان کیا ہے، اپنا گھر لٹایا ہے، اپنا مال اسباب لٹایا ہے۔ اب اگر ان کے مخالفین کو ہم برا کہیں تو پریشانی کاہے کی ہے؟ تو پریشانی کاہے کی ہے؟ اور پھر یہ سیکھا کہاں سے؟ ہم نے یہ سیکھا کہاں سے؟ جو کام کل یہاں ہوتا ہے وہ ہم نے سیکھا کہاں سے؟ بس تمام ہو رہی ہے بات۔ جو نبی ربیع الاول کو جو کام یہاں ہوا یہ کام کہاں سے ہے؟ ہر چیز میں لوگ کہتے ہیں صاحب مذہب میں دکھائیے، اسلام میں دکھائیے، اسلام میں دکھائیے۔ یہ ہم نے سیکھا کہاں سے؟ آپ کو بتاؤں سیکھا کہاں سے؟ یہ ہم نے میدان حج سے سیکھا ہے جہاں 3 پلر کھڑے ہیں۔ ان کا کہ یہ کیا ہے؟ کنکریاں کس کو ماری جا رہی ہیں؟ ان کا شیطان کو مار رہے ہیں، کنکریاں شیطان کو مار رہے ہیں۔ یہ 3 پلر ہیں تو ہم نے سوال کیا علماء اسلام سے کہ کیا یہی شیطان ہے؟ سیمنٹ کا، کنکریٹ کا بنا ہوا یہی شیطان ہے جس نے جنت میں آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا؟ کہ وہ تو بنا ہوا ہے آگ کا، یہ بنا ہوا ہے سیمنٹ کا، یہ سیمنٹ کا بنا ہوا ہے، وہ بنا ہوا ہے آگ کا، تو ہم آگ والے کو ماریں گے۔ ان کا دیکھیے معاملہ کیا ہے کہ اظہار محبت بھی ہوتا ہے، اظہار نفرت بھی ہوتا ہے، محبت کا اظہار بھی ہے، نفرت کا اظہار بھی ہے۔ وہ کہاں ملے گا جو آگ والا ہے؟ کہ آپ ایک علامت بنا لیجئے، علامت بنا کے اس پر اظہار نفرت کیجئے، اس کو کنکریاں ماریے۔ یہی تو حج میں ہے، یہی تو ہم نے حج سے 9 ربیع الاول کو سیکھا۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، سب کچھ ہم کو اسلام میں نظر آتا ہے، بس دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر غم منانا، رسول اللہ نے غم منایا، سال بھر غم منایا، اپنے 2 عظیم محسنوں کا غم منایا، جناب ابو طالب کا غم منایا، جناب حمزہ، جناب ختیجہ کا غم منایا۔ اور اس کے بعد
جب جناب حمزہ شہید ہوئے ہیں جنگ احد میں، رسول مدینے میں تشریف لائے تو گھروں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، لوگ اپنے اپنے شہیدوں پر آنسو بہا رہے تھے۔ تو رسول نے ان سے کہا کہ کوئی حمزہ پر رونے والا نہیں ہے، کوئی حمزہ پر آنسو بہانے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ نے خواہش کی، رسول نے تمنا کی، رسول نے فرمائش کی تو حمزہ پر آنسو بہے، حمزہ کا ماتم ہوا، حمزہ پر رویا گیا۔ حمزہ شہید ہیں، حسین سید الشہداء ہیں، حسین سید الشہداء ہیں، خدا کی قسم۔ ہماری جان فدا، ہماری جان نثار۔ بس عزیزوں، سورج ڈوب گیا، آواز اذان آنے لگی، بات تمام ہو رہی ہے۔ چند منٹ کے بعد آپ کی ابھی مسجد سے بھی آواز اذان آئے گی، جلدی سے مجلس تمام ہو جائے۔ آج دوہرے غم کی تاریخ ہے، دوہرا غم ہے۔ ایک تو ایام ادا کا آخری دن، وہ جن کا ہمیں سال بھر انتظار رہتا تھا، آج وہ مہمان ہمارے درمیان سے جا رہا ہے۔ ایام ادا کا آخری دن، اور دوسرے امام آخر کے سر سے ان کے پدر بزرگوار کا سایہ اٹھ گیا۔ آپ ساکن غیبت کو پرسا دیجئے، اے آقا، اے ساکن غیبت، اے حضرت ولی عصر، چاہنے والوں کی تعزیت قبول فرمائیے۔ مولا، یہ چاہنے والے یہاں موجود ہیں۔ مولا، ایک تو آپ کے جد کو رخصت کرنے کے واسطے آئے ہیں، ان کا پرسہ قبول کیجئے، اور دوسرے اپنے پدر بزرگوار کی شہادت کی تعزیت قبول کیجئے۔ اے مولا، اپنے بھرے گھر کی تعزیت قبول کیجئے۔ ہاں عزیزوں، یہ وداعی مجلس ہے، رخصت کی مجلس ہے۔ حسین سدھار رہے ہیں، حسین رخصت ہو رہے ہیں، بس دو آنسو نکل آئیں اور میں بات تمام کر دوں، بات ختم کر دوں۔ ہاں ہاں عزیزوں، کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آج دن میں صبح کو روضہ کاظمین کی مجلس میں نے امام حسین علیہ السلام کی رخصت بہت تفصیل کے ساتھ پڑھی۔ رخصت وہاں پڑھی ہے، جہاد یہاں پڑھ کے بات کو تمام کروں۔ حسین کی رخصت بھی دل خراش رخصت تھی۔ حسین جب رخصت ہوئے تو دل خراش منظر تھا، اس واسطے کہ ڈیوڑی ویران ہو چکی تھی، بارگاہ اجڑ چکی تھی۔ نہ عباس تھے، نہ قاسم تھے، نہ علی اکبر تھے، نہ محمد تھے، نہ سعید تھے، نہ زہیر تھے، نہ مسلم تھے۔ سب چاہنے والے گردنیں کٹائے سو رہے تھے، چاہنے والے آرام کر رہے تھے۔ حسین سیدانیوں سے رخصت ہوئے، بیویوں کو خدا حافظ کہا۔ جب رخصت ہونے کے واسطے خیمے کے باہر نکلنا چاہا تو کیا خوب منظر پیش کیا ہے شاعر نے۔ شاعر کہتا ہے کہ بکھرائے بال، بکھرائے بال، اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے، پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے۔ سکینہ اپنے بابا کا دامن پکڑے ہوئے رو رہی تھی، بابا نہ جائیے، میرے بابا نہ جائیے، اے میرے بابا نہ جائیے۔ تو حسین نے ایک جملہ کہا، میری بچی میرا دامن چھوڑ دے، ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے پانی کا کوئی انتظام کروں، ہو سکتا ہے تمہارے لیے پانی آ جائے۔ جیسے ہی بچی نے پانی کا نام سنا تب کہ کہا، بابا میرا چچا بھی تو یہی کہہ کے گیا تھا، چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے۔ سکینہ تڑپ رہی ہیں، کہا بابا
اچھا مجھے میرے دادا کے روضے پر پہنچا دیجئے، مجھے نجف پہنچا دیجئے۔ حسین نے سوال کیا بیٹی تم نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا میں دادا سے فریاد کروں گی، دادا آپ کا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا، آپ کا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا، اے بابا میں دادا سے فریاد کروں گی۔ حسین نے بچی کے پیار کیا، پیار کر کے سکینہ کو اتارا، یہ بچی کو آخری بار پیار ملا۔ حاضروں اب حسین رہوار پر سوار ہوئے۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب حسین آخری سواری پر تشریف لیے جا رہے ہوں گے، زینب نے رکاب فرس کو تھاما ہوگا تو حسین نے اپنے دل کا حال زینب سے چھپایا ہوگا، زینب نے اپنے دل کا حال حسین سے چھپایا ہوگا، اس لیے کہ جب بھی حسین سوار ہوتے تھے عباس و علی اکبر سہارا دیتے تھے، عباس و علی اکبر سہارا بنتے تھے۔ آج حسین کی آخری سواری ہے، نہ عباس ہیں نہ علی اکبر ہیں، شاید حسین کو بھی عباس و علی اکبر یاد آئے ہوں گے، زینب کو بھی عباس یاد آئے ہوں گے۔ رکاب فرض کو تھاما، حسین سوار ہوئے، مقتل میں آئے، قیامت کا جہاد کیا، قیامت کی لڑائی لڑے، تلوار چلا رہے تھے، اعضائے جسم انسانی کٹ کٹ کے گر رہے تھے، حسین تلوار چلا رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز آئی، حسین عباس کا واسطہ تلواروں کو، حسین علی اکبر کا واسطہ تلواروں کو۔ حسین نے آسمان کو دیکھا، تلوار کو نیام میں رکھا، لاش علی اکبر کا رخ کیا، میرے لال ظالم تیرا واسطہ دے رہے ہیں، میرے لال ظالم تیرا واسطہ دے رہے ہیں۔ دریا کا رخ کیا، میرے بھیا تمہارا بھائی بھی خوب لڑا، تمہارے بھائی نے بھی خوب جنگ کی، اے بھیا تمہارے دل میں تو لڑنے کا جذبہ رہ گیا۔ حسین نے خوب تلوار چلائی، ایک مرتبہ حسین نے آخری حملہ کیا تو آواز آ رہی تھی، آسمان سے کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن پلٹ اپنے رب کی طرف اس شان سے کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ حسین نے آسمان کو دیکھا، تلوار کو نیام میں رکھا، ظالم قریب آیا، زینب خیمے میں تڑپی، سید سجاد بیدار ہوئے، پھوپھی اماں پردہ ہٹائیے، زینب نے پردہ ہٹایا، نو کے نیزہ پر سر حسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ سیاہ آندھیاں چل رہی تھی، زمین ہل رہی تھی، فاطمہ کا لال مارا گیا، محمد کا نواسا شہید ہوا، واہ حسینہ واہ مظلومہ کی